قرآن مجید کا سورہ نمبر 92 سورہ لیل۔ سورہ لیل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لیل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 92 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 9 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اسے سورہ لیل کہا گیا ہے، اور لیل عربی میں رات کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے حکمت و عدالت کی بنا پر ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے، اور وہ اس کے خلاف نہیں کرتا ہے، ورنہ اس کی طاقت اور قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ کسی کو اس سے پاس پش کرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 18 سے 20 تک کے مطابق جو شخص خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنے مال کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، یعنی مالی حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اس کام سے اس کا مقصد کسی احسان کا بدلہ نہیں ہوتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس قدر عزت و احترام اور نعمتوں سے نوازے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر خوش ہوگا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس سے سختیاں دور کرے گا، آسانیاں میسر کرے گا، اور اسے اپنے فضل کی برکت سے بے نیاز کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی۔ اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے۔ وما خلق الذکر والانثى۔ اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ ان سعیکم لشتی۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فاما من اعطى واتقى۔ پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنى۔ اور نیکی کی تصدیق کی۔ فسنيسره لليسرى۔ تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى۔ اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ اور نیکی کو جھٹلایا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ان علینا للہدی۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔ تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا۔ لا يصلاها إلا الأشقى۔ جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے۔ الذي كذب وتولى۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ وسيجنبها الأتقى۔ اور اس سے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا۔ الذي يؤتي ماله يتزكى۔ جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى۔ جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔